السلام علیکم تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن شریف کی سورہ نمبر 17 جسے ہم سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس سورت میں کون کون سے مضمون ذکر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ اس سورت کا مقام نزول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرن تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے آیات اور رکوع کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ پہلا سورہ اسراء کا معنی ہے رات کو جاگنا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ دوسرا سورہ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ تیسرا بنی اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر سورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس سورت کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالی کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ چوتھا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ پہلا، نیک نیت، دوسرا، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسرا، ایمان۔ پانچواں، اس صورت میں اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چھواں، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ساتواں، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آٹھواں، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ 10واں،
अलावा कुरान पाक को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने की हिकमत बयान की गई है।